میں جاتے جاتے ابو بکر صدیق کے دروازے پر پہنچ گئے. کہتے سبحان اللہ. ابو بکر صدیق کے دروازے پر پہنچ کر محبوب رحمت للعالمین دروازے پر دستک دے رہے ہیں. جس کے لیے رب نے اس پوری کائنات کو بنایا وہ محبوب رحمت للعالمین ابو بکر صدیق کے دروازے پر آقا مالک دو جہاں شہنشاہ امام الانبیاء اپنے غلام کے دروازے پر اپنے صحابی کے دروازے پر دستک ہوتی ہے. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ نے محسوس کر لیا کہ محسوس یوں ہوا کہ ہم لگتا ہے کہ محبوب رحمت للعالمین دروازے پر آئے ہوئے ہیں. ابو بکر صدیق فوراً گھر سے بھاگ کر آتے ہیں, بغیر جوتی پہنے ہوئے دروازہ کھولتے ہیں. جیسے دروازہ کھلا دیکھا تو سامنے چاند کھڑے ہیں. چاند ابو بکر صدیق کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے. آقا مدنی اپنے غلام کو بھیج دیتے, میں وہاں حاضر ہو جاتا. کسی غلام کو کسی صحابی کو بھیج دیتے, میں آپ کا غلام, میں آپ کا نوکر آپ کے دروازے پر آ جاتا. محبوب اللہ کے پیغمبر آپ خود میرے دروازے پر تشریف لے کر آئے ہیں. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ابو بکر آیا نہیں ہوں, مجھے رب نے بھیجا ہے. کہتے سبحان اللہ. فرمایا ابو بکر خالق کے کائنات نے مجھے تیرے دروازے پر بھیجا ہے. ابو بکر صدیق محبوب کو اندر لے گئے, بٹھایا, ہاتھ اور حوال کیا تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ابو بکر آج رات میں نے ہجرت کرنی ہے. تو ابو بکر صدیق نے فرمایا اللہ کے پیغمبر میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ابو بکر آپ نے رات یہاں گھر میں رہنا, میں کسی وقت بھی آپ کے دروازے پر آؤں گا اور آپ کو لے کر آگے روانہ ہو جائیں گے. ابو بکر رات گھر رہنا, میں مکہ سے جب چلوں گا تیرے دروازے پر آؤں گا. ابو بکر تیرے دروازے پر تمہیں یہاں سے لے کر آگے چلیں گے. ابو بکر صدیق نے فرمایا اللہ کے پیغمبر اپنے غلام کو بتا دے کون سا وقت ہوگا, میں غلام آپ کے دروازے پر آ جاؤں گا. اللہ کے پیغمبر آپ میرے دروازے پر آئے, مجھے شرم محسوس ہوتی ہے, اس لیے اللہ کے پیغمبر مجھے وقت بتا دے, آپ کا غلام آپ کا صحابی آپ کے دروازے پر آ جائے گا. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا نہیں ابو بکر آپ نے گھر میں رہنا ہے, میں کسی وقت بھی آ سکتا ہوں, بس آپ کو یہاں سے لے کر آگے روانہ ہو جائیں گے. ابو بکر صدیق نے فرمایا اللہ کے پیغمبر ٹھیک ہے. کون ابو بکر صدیق؟ جس کے بارے میں اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ ابو بکر میں نے ساری دنیا کے احسان اتار دیے ہیں, ابو بکر تیرے احسان میں نہیں اتار سکا, تیرے احسان کا بدلہ میرا رب خود اتارے گا. کون ابو بکر صدیق؟ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ مجھے 3 چیزیں پسند ہیں. مال میرا ہو, اللہ کے پیغمبر میرے مال کو اپنا مال سمجھ کر دین پہ خرچ کرے, مجھے بڑی خوشی ہوگی. پہلی پسند ابو بکر صدیق فرماتے ہیں مال میرا ہو, پیسہ میرا ہو, اللہ کے پیغمبر میرے مال اور پیسے کو اپنا مال سمجھ کر کے دین پر خرچ کرے, مجھے یہ بڑا پسند ہے. دوسرا فرمایا دوسری پسند میری بیٹی محبوب کی خادمہ بن جائے, یہ مجھے پسند ہے. فرمایا تیسری پسند محبوب کا چہرہ ہو, دیدار کرتا رہوں, یہ مجھے پسند ہے. فرمایا مجھے 3 چیزیں پسند ہے, میری یہ 3 خواہشیں, اور اللہ نے ابو بکر کی ان 3 پسند, ان 3 خواہشوں کو اللہ نے پورا کر دیا.
کون؟ ابو بکر صدیق۔ ایک مرتبہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا امام الانبیاء سید الکونین کے ساتھ سوئی ہوئی تھی، آسمان کے اوپر ستارے چمک رہے تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب ستاروں کو دیکھا تو فرمایا آقا مدنی یہ ستارے جو آسمان پہ ستارے نظر آ رہے ہیں یہ ستارے کتنے ہیں؟ ان کی گنتی کا کچھ معلوم ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا میری زوجہ اے عائشہ ان ستاروں کی گنتی کا علم تو رب کو ہے، رب کو معلوم ہے، مجھے علم نہیں ہے، لیکن تیرے ابا ابو بکر صدیق کی جو نیکیاں ہیں ان ستاروں سے بھی زیادہ ہیں۔ کون؟ ابو بکر، جس کے دروازے پر محبوب آئے۔ ایک مرتبہ مشرکین مکہ نے امام الانبیاء سید الکونین کو پکڑ لیا، مارنے لگے۔ کسی نے ابو بکر صدیق کو بتایا ابو بکر تیرے یار محمد عربی کو کفار مکہ نے پکڑا ہوا ہے۔ ابو بکر صدیق دوڑ کر کافروں کو دھکا دے کر محبوب کا تعاون کیا، کافروں نے ابو بکر صدیق کو پکڑ لیا، اتنا مارا کہ ابو بکر صدیق بے ہوش ہو کر گر گئے۔ ابو بکر صدیق کے والدین کو خبر ملی تو ابو بکر صدیق کے والدین آ کر ابو بکر کو اٹھا کر گھر لے گئے۔ ابو بکر صدیق کو 3 دن تک ہوش نہ آیا۔ 3 دن کے بعد جب آنکھیں کھلی تو ماں کہتی ہے، والدہ کہتی ہے بیٹا کیا چیز اٹھائے گا؟ بیٹا بتا تیرے لیے کون سے ڈاکٹر کو بلا کر تیرا علاج کرائے؟ ابو بکر صدیق کی آنکھ کھلتی ہے، جب زبان بولنا شروع کرتی ہے ابو بکر صدیق پوچھتے ہیں امی جان مجھے بتا میرے محبوب کا کیا حال ہے، میرے آقا مدنی کا کیا حال ہے؟ ماں کہتی ہے بیٹا جس کی خاطر کیے تجھے 3 دن تک بے ہوش کرانا تو تیری آنکھیں کھلی، تیری زبان جیسے کھولنے لگی، تو نے پھر اسی کا نام لینا شروع کر دیا۔ تو ابو بکر صدیق کہتے امی جان مجھے محبوب کا دیدار کرائے۔ کہتے سبحان اللہ، اللہ ہمیں بھی محبوب کا دیدار نصیب فرمائے۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں امی جان مجھے مرہم پٹی نہیں چاہیے، مجھے دودھ نہیں چاہیے، مجھے مکھن نہیں چاہیے، مجھے محبوب کا دیدار چاہیے۔ اللہ ہمیں بھی قیامت کے دن اپنے محبوب کا دیدار نصیب فرمائے۔ ماں نے کہا بیٹا کچھ کھا لے، کچھ پی تو لے، تیری مرہم پٹی تو کر لے، پھر اس کے بعد مجھے محبوب کے پاس بھی لے جائیں گے، تجھے اپنے آقا مدنی سے بھی ملاقات کرا لیں گے۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں امی جان میری بھوک ختم تب ہوگی، میری پیاس ختم تب ہوگی، میری بیماری ختم تب ہوگی جب میں اپنے محبوب کا، میں اپنے آقا مدنی کا دیدار کروں گا۔ مجھے اپنے آقا مدنی کا دیدار کرا دیں، میں اپنے آقا مدنی کا دیدار کروں گا، میری بیماریاں ختم ہو جائیں گی، میری بھوک ختم ہو جائے گی، میری پیاس بھی ختم ہو جائے گی۔ یہ تھا عشق، یہ تھی محبت کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس محبوب کا دیدار چاہیے۔ ہم تو کہتے ہیں ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، ہمیں پیسہ چاہیے، ہمیں دنیا چاہیے۔ وہ صحابہ کو اتنا عشق، اتنی محبت، اتنا پیار ہے کہ 3 دن کے بعد ہوش آتا ہے، پھر بھی کہتے ہیں امی جان محبوب کا دیدار چاہیے۔ ابو بکر صدیق کے والدین نے ابو بکر صدیق کو گدا دے کر ابو بکر صدیق کے پاؤں ریتلی زمین پر گھسیٹ رہے تھے، لے کر جا رہے محبوب کے دیدار کے لیے۔ جب ابو بکر صدیق کی نظر پڑی اپنے آقا مدنی پر، دور سے جب محبوب کے چہرے پر نظر پڑی، کہا امی جان ابو جان میرا سہارا مجھے چھوڑ دو۔ ابو بکر صدیق گھسیٹتے ہوئے
محبوب کے قدموں میں جا کر گر گئے۔ اللہ کے محبوب نے اپنے یار ابو بکر صدیق کو دیکھ کر آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اللہ کے محبوب نے اپنا لعاب مبارک حضرت ابو بکر صدیق کو لگایا۔ ابو بکر صدیق کی سب کچھ بیماریاں ختم ہو گئی۔ یہ تھا ابو بکر کہ جس کے دروازے پر محبوب خود چل کر